کہ ٹرانزیکشنز ہم نے دیکھنا ہے اس کی دو بیسیکلی ٹائپس ہوتی ہیں. اوکے, ایک کیش ٹرانزیکشن اور دوسری کریڈٹ ٹرانزیکشن. اوکے, تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ کیش اور کریڈٹ ٹرانزیکشن سے ریلیونٹ کچھ گفتگو اس میں ہوگی. اوکے, آسانی کی خاطر جو کیش ٹرانزیکشن ہے وہ کون سی ٹرانزیکشن ہے؟ ان وچ دیٹ از نقد ٹرانزیکشن. کرتے ہیں ہم نقد ٹرانزیکشن. اوکے, اور ادھار کی ٹرانزیکشن. گاٹ دا پوائنٹ؟ ویل, کیش ٹرانزیکشن میں جو اینٹیٹی جس کی ہم ٹرانزیکشن کو انالائز کر رہے ہیں وہ یا تو کیش ریسیو کر رہی ہوگی اور یا پھر وہ کیش پے کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کیش ٹرانزیکشن, کسی بھی ٹرانزیکشن میں اگر کیش ریسیو ہو رہا ہے یا کیش پے ہو رہا ہے تو دیٹ از کیش ٹرانزیکشن. اور اگر کوئی ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں کہ ڈیفرمنٹ آف کیش ہے, ڈیفرمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلے کرنا. آپ نے ٹرانزیکشن کی لیکن آپ نے کیش کا ریسیو ہونا یا کیش کا پے ہونا کو ڈیفر کر دیا. اوکے, ڈیلے کر دیا, تو وہ جو ہے وہ ادھار کی ٹرانزیکشن یعنی کہ کریڈٹ ٹرانزیکشن کہلاتی ہے. یہ بنیادی بات سمجھ میں آ گئی ہمیں؟ ویل, ہم نے ٹرانزیکشن, ایونٹ اور کنڈیشن یہ تین سورسز پڑھے تھے. اوکے, جس میں کہ اب ہمارا جو مین کنسنٹریشن ہوگی وہ ٹرانزیکشن کے اوپر ہی ہوگی. اب ہم ایونٹ اور کنڈیشن کے اوپر ایمفیسس نہیں کر رہے ہوں گے, بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ ریکارڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے. کیش اور کریڈٹ ٹرانزیکشن کی میں نے بات ابھی آپ سے کر لی کہ کیش ٹرانزیکشن اور کریڈٹ ٹرانزیکشنز کیا ہوتی ہیں. کیش ٹرانزیکشن کی ایگزامپل ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں. کیش ریسیو فرام کسٹمر, آر وی ریسیونگ کیش؟ اوکے. Cash paid to supplier, we are paying cash, cash transaction. Staff salaries paid, کوئی کیش کا ذکر آیا اس کے اندر؟ یس, یہاں پر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سر ادھر تو کیش کا ذکر تھا, ادھر کیش کا ذکر تھا. میرے ایک دوست نے, جب ہم اکاؤنٹنگ پڑھ رہے تھے بیسیکلی آپ کی ایج میں, فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا میں, اس نے ٹیچر سے پوچھ لیا سر اس میں تو کیش نہیں ہے, کیش ٹرانزیکشن نہیں ہے. وہ کہتے تم نے سیلریز دی ہیں؟ کہتا سر یس. کہتا سیلریز میں تم نے کیا مونگ پھلیاں اور چھوارے دی ہیں؟ وہ کہتا نہیں سر کیش دیا. تو کہ پھر کیش ٹرانزیکشن ہے نا. وہ بات مجھے آج تک یاد ہے کہ مونگ پھلی اور چھوارے تو نہیں دیے نا ہم نے. ٹھیک ہے, تو یہ کیش ٹرانزیکشن ہی ہے. اوکے, ویل, پیمنٹ میڈ بائی کیش تھرو چیک, تھرو اسٹینڈنگ آرڈر, through direct debit, through debit card, demand draft, etc. means کیا ہے؟ اگلا بندہ سیٹسفائی ہو گیا کہ مجھے پیمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور آپ کا کیش فلو ہو گیا, آپ کے اینٹیٹی سے کیش آؤٹ فلو ہو گیا. اب ایک بات یاد رکھیے گا, جب ہم ورڈ کیش بولتے ہیں اس میں بینک والی بات بھی آ جاتی ہے. مینس کیش ٹرانزیکشن میں اگر بینک کے ذریعے سے پیمنٹ ہو رہی ہے دیٹ از آلسو کیش نقد ٹرانزیکشن. ڈیبٹ کارڈ تو آپ لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر ہے ڈیبٹ کارڈ کا. اوکے, جیسے آپ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی آپ کے بینک میں مائنس ہو جاتی ہے اماؤنٹ. ایگریڈ؟ اب وہ آپ کا بینک بیلنس ریڈیوس ہو گیا, جس کو آپ نے پیمنٹ کرنی تھی اس کو پیسے ریسیو ہو گئے. تو دس از اے کیش ٹرانزیکشن, کریڈٹ ٹرانزیکشن نہیں ہے. اوکے, ویل, آپ لوگوں کو چیک کے ذریعے سے پیمنٹ
کے بارے میں معلوم ہے، جب آپ چیک لکھ کے کسی کو دیتے ہیں تو اسی دن یا اس سے اگلے 2-3 دن میں آپ کے بینک میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو یہ کیش ٹرانزیکشن ہی کہلائے گی۔ اسٹینڈنگ آرڈر پیمنٹ اور ڈائریکٹ ڈیبٹ پیمنٹ، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے نیکسٹ ایک چیپٹر بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ کا، اوکے۔ لیکن ابھی ہلکا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں، فار ایگزامپل آپ نے آفس کا رینٹ پے کرنا ہے، اور آفس کے رینٹ کے لیے آپ نے منتھلی لیٹس سپوز 50,000 روپیز رینٹ پے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے بینک کو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ یہ فلانے صاحب ہیں جو اس بلڈنگ کے آنر ہیں، آپ نے ان کو ہر منتھ کی 5 تاریخ کو 50,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں سے مائنس کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا ہے۔ منتھلی 5 تاریخ جیسی آئے گی آپ کے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو جائے گی، اور وہ جو لینڈ لارڈ ہیں، جو بلڈنگ اونر ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز کے اگینسٹ ایسا ہو رہا ہے۔ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے انسٹرکشنز ونس گیون ول اسٹینڈ فار ایور، آپ کو بار بار انسٹرکشنز میں تبدیلی نہیں کرنا پڑے گی، اوکے، کیونکہ وہی لینڈ لارڈ ہیں انلیس آپ بلڈنگ چینج کریں، وہی ان کا بینک اکاؤنٹ ہے انلیس وہ اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کریں۔ ایگریمنٹ ہے کہ جی 5 تاریخ آف ایچ منتھ چلتا رہے گا، اوکے۔ ہاں، جب رینٹ میں انکریز ہوگی تب جا کے اماؤنٹ آپ چینج کر دیں گے، ایٹ لیسٹ 12 منتھس تو وہی رہے گی، یا اگر آپ نے اگری کیا ہوا ہے کہ جی 24 منتھس کے بعد انکریز ہوگی تو 24 منتھس وہی والی اماؤنٹ چلتی رہے گی۔ تو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز میں اماؤنٹ، ڈیٹ، پرسن سیم رہتا ہے، اور آپ اپنے بینک کو کہتے ہیں کہ میرے بہاف پہ پیمنٹ کرتے رہو۔ تو جب بھی وہ پیمنٹ ہوگی، کیش ٹرانزیکشن ہے نا، ہمیں اسٹینڈنگ انسٹرکشن سمجھ آ گئی، اوکے۔ اب اس کا آپ فرق دیکھیں ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ساتھ کیا ہے۔ ڈائریکٹ ڈیبٹ کی ایگزامپل الیکٹرسٹی بل ہو سکتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا منتھلی الیکٹرسٹی بل کی اماؤنٹ سیم رہتی ہے؟ نہیں، لیکن جس اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہونے وہ سیم رہتا ہے، جس ڈیٹ کو الیکٹرسٹی بل آپ نے پے کرنا ہے وہ بھی آلموسٹ سیم رہتی ہے۔ آپ اپنے بینک کو کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ ہر منتھ کی سپوزلی 10th کو میرا الیکٹرسٹی بل جتنا بھی ہوگا وہ اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ کر دیا کیجئے۔ وہ اکاؤنٹ جو ہوگا وہ الیکٹرک سپلائنگ کمپنی جو ہے اس کا اکاؤنٹ ہوگا، اور اس میں آپ کا بینک آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے لیس کر کے اس کمپنی کو ٹرانسفر کر دے گا۔ اماؤنٹ ہر مہینے ڈیفرنٹ ہوگی، اس کو آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈیبٹ انسٹرکشن، کہ آپ کے اکاؤنٹ کو وہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کر رہا ہے، اوکے۔ ڈیبٹ کارڈ آپ لوگ یوز کرتے ہیں، اے ٹی ایم دیٹ ایکٹس ایز ڈیبٹ کارڈ، ٹھیک ہے۔ ڈیبٹ کارڈ کا فنکشن بینک سے پیسے نکلوانے کا نہیں ہے، جو بینک سے پیسے وڈرا کرنے کا فنکشن ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ کا فنکشن ہے۔ ہاں، اسی اے ٹی ایم کارڈ کو ڈیبٹ کارڈ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، ادروائز فنکشنلی اور کنونشنلی یا پاسٹ میں جب جاتے ہیں ہم تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ ایک الگ سے کارڈ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اے ٹی ایم نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت ایک کارڈ جو کہ آپ مشین میں سوائپ کر کے پیمنٹ کر دیا کرتے تھے وینڈر کو، وہ ڈیبٹ کارڈ ہوا کرتا تھا یا کریڈٹ کارڈ ہوا کرتا تھا۔ ایک ڈیبٹ کارڈ کے اگینسٹ آپ کے اکاؤنٹ میں فوراً پیسے مائنس ہو جایا کرتے ہیں۔ گاٹ دا پوائنٹ؟ ڈیمانڈ ڈرافٹ اور چیک ملتی جلتی باتیں ہیں۔ ڈیمانڈ ڈرافٹ کے اندر آپ بینک میں جا کر ایک ڈاکیومنٹ بینک کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کے تحت بنواتے ہیں۔ اس ڈیمانڈ ڈرافٹ پہ جس شخص کو پیسے دینے ہوتے ہیں اس کا نام لکھا جاتا ہے، جو کہ بعد میں چینج نہیں ہوتا۔ جتنی اماؤنٹ آپ
نے اس کو پے کرنا ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے بعد میں. اور یہ جس کو یہ ڈیمانڈ ڈرافٹ دیا جاتا ہے وہ اس پر ریلائز زیادہ کرتا ہے چیک کی نسبت, کیونکہ چیک آپ نے لکھ دیا, یو آر دا رائٹر آف دا چیک, آپ کے بینک میں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے پیسے نہ ہوں, بات کو سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 ملین پڑا ہوا ہے, آپ نے مجھے سپوزلی 8 لاکھ روپیہ دینا ہے, آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ 8 لاکھ روپے کا چیک کاٹا اور مجھے دے دیا. آپ نے 3 لاکھ روپے کا ایک اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی بینک کو کہ جی یہ میرے آفس کا رینٹ جو ہے نا پے کر دینا. اب آپ کو بھول گیا, اسٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں, آپ کو بھول گئی, آپ کو لگا کہ 10 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, آپ نے مجھے 8 لاکھ کا چیک کاٹ کے دے دیا. میں جب چیک کے لیے پیسے لینے گیا بینک میں تو انہوں نے کہا سوری اس میں تو پیسے اتنے نہیں ہیں, 8 لاکھ روپے آپ کو نہیں مل سکتا. مجھے بہت دکھ ہوا, آپ کے پاس آیا, آپ نے کہا اوہ ہو مجھے یاد نہیں رہا تھا, میں نے تو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ایک دی ہوئی تھی, 3 لاکھ وہ لیس ہو گئے, آپ ویٹ کریں میں مزید بینک میں ڈپازٹ کروا دوں, پھر اس 8 لاکھ کے اگینسٹ آپ پیمنٹ لے لیجیے گا. آپ کو بودریشن ہوئی. اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ساتھ. اب ڈیمانڈ ڈرافٹ کیا ہے, آپ نے مجھے 8 لاکھ روپے کی پیمنٹ کرنی ہے, آپ بینک میں گئے, آپ نے بینک میں کہا کہ جی اس نام کے شخص کو 8 لاکھ روپے میں نے پے کرنے, اس کا ڈیمانڈ ڈرافٹ بنا دو. بینک نے آپ کے اکاؤنٹ میں سے 8 لاکھ روپے مائنس کر لیے پہلے ہی اور ایک ڈیمانڈ ڈرافٹ بنا دیا 8 لاکھ روپے کا میرے نام کا. اب یہ کبھی باؤنس نہیں ہوگا. اب سٹینڈنگ آرڈر جب آپ کا سٹینڈنگ انسٹرکشن جو ہوں گی اگر پیسے آپ کے کم ہوں گے تو وہ باؤنس ہو جائے گا. اب 8 لاکھ جو ہے وہ مجھے یہ پتا ہے کہ جی یہ کبھی باؤنس بیک نہیں ہوگا, یہ اس کے اگینسٹ ڈیفینیٹلی پیمنٹ, کیونکہ اب بینک نے یہ ڈرافٹ تحریر کیا, اب آپ نے تحریر نہیں کیا, اور بینک نے اس کو تحریر کرتے وقت دیکھا ہے, انشور کیا کہ آپ کے بیلنس میں اتنے پیسے موجود ہیں. یہ فرق ہے. ادروائز بوتھ ورکس جو آلموسٹ دا سیم کہ جی ان ڈاکومنٹ کے ذریعے سے آپ نے جس کو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے اسے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, چیک کے ذریعے سے, ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے سے, پے آرڈر کے ذریعے سے. پے آرڈر بھی اسی سے ملتا ہے. اکاؤنٹنگ میں تو زیادہ چیکس کو یوز کیا جاتا ہے, لیکن جب ہیوی پیمنٹس کر رہے ہوں تو پھر ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے سے آپ اس کو انشور کرتے ہیں پیمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کلیکشن ریسیوڈ ان کیش اور چیک اور کریڈٹ ٹرانسفر ان دا بینک. آپ کو کلیکشن ریسیو ہوئی ہے, یہ بھی کیش ٹرانزیکشن ہے, بھلے کیش کے ذریعے سے کلیکشن ریسیو ہوئی ہے, چیک آپ کو ریسیو ہوا ہے, یا آپ کو کسی نے ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں. اب آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنا ایزی ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, اسپیشلی آج کل کے دور میں جب آپ اپنے موبائل فون میں کریڈٹ ٹرانسفر کرواتے ہیں. تو لفظ کریڈٹ ٹرانسفر اب آپ کے سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے. کریڈٹ ٹرانسفر کا مطلب ہے سم تھنگ از بینگ ایڈیڈ اپ ان یور اکاؤنٹ, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے. ٹھیک ہے, کریڈٹ ٹرانسفر ہو گیا. یہ بات فالو کر گئے آپ, کیونکہ یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سیکھ رہے ہیں. کریڈٹ ٹرانزیکشن جس میں پیمنٹ یا ریسیٹ کیش کے اندر یا اینی ادر فائنینشیل انسٹرومنٹ از ڈیفرڈ فار سم فیوچر پیریڈ. یہ سمجھ آ گئی؟ دو ایک ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ سمجھ لیجئے. فائنینشیل انسٹرومنٹ کی یہاں پہ بات ہوئی ہے. فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ہم نے پیچھے پڑھا ابھی, ڈیمانڈ ڈرافٹ ایک انسٹرومنٹ ہے. ٹھیک ہے, یا اس سے ملتے جلتے جو بھی انسٹرومنٹس ہوں گے جن کو کہ آپ کیش کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. میں ابھی اس کی جو صحیح معنوں میں فائنینشیل انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن اس طرف نہیں آ رہا, کیونکہ آپ کے لیول سے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, اور وہ بھی آپ کی نیڈ نہیں ہے فائنینشیل انسٹرومنٹ کی جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کو سمجھنا. تو سمپل آپ یہ سمجھیے کہ فائنینشیل انسٹرومنٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ کیش کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. اگر اس کی بہت ایزی اگزامپل لینی ہے تو پرائز بانڈ لے لیجئے. پرائز بانڈ سے عموماً ہم پاکستان میں بہت زیادہ متعارف ہیں.
ہو پرائز بانڈ سے متعارف؟ پرائز بانڈ بائی کر لیا جاتا ہے, اس کی ایک ڈینومینیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پرائز بانڈ اگر آپ کسی کو کرنسی نوٹ کے بجائے دیں گے تو وہ قبول کر لے گا, کیونکہ اس کو بھی لیگل ٹینڈر کے طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. چیک ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے, ڈیمانڈ ڈرافٹ میں نے آپ کو بتایا فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ جو کہ کیش کی جگہ دوسرا شخص ایکسیپٹ کر لے گا وہ فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے. ابھی تک یہی ڈیفینیشن آپ اپنے ذہن میں رکھیے. ویل اس کی ایگزامپلس, کریڈٹ ٹرانزیکشن کی ایگزامپلس ہم دیکھنے جا رہے ہیں. کریڈٹ ٹرانزیکشن کی ایگزامپل میں کیا ہے جی؟ سیلز آف گڈس آن کریڈٹ, ادھار پر آپ نے چیزیں خریدیں, بیچیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ادھار پر چیزیں خریدیں, ٹھیک ہے. ریٹرن آف گڈس فرام کسٹمر, ریٹرن آف گڈس ٹو سپلائر, بیسیکلی یہ 4 ٹرانزیکشنز ہیں جو آپ کی کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہیں, ٹھیک ہے. آپ یا تو کچھ بیچ رہے ہیں ادھار پر, یا خرید رہے ہیں ادھار پر, یا ادھار پر بیچی ہوئی چیز آپ کو واپس مل رہی ہے, یا ادھار پہ خریدی ہوئی چیز آپ واپس کر رہے ہیں. اب یہاں پر گڈس کی جگہ آپ کچھ بھی خرید لیں. میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے گڈس لکھا, میں آپ کو تھوڑا سا گڈس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں. گڈس بھی آپ آن اکاؤنٹ بائی کر سکتے ہیں, کوئی ایسٹ بھی آپ آن اکاؤنٹ بائی اور سیل کر سکتے ہیں, سروسز بھی آپ آن اکاؤنٹ بائی اور سیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنی تھی, آپ نے اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے آرکیٹیکٹ انجینئر سے اس کی آپ نے ڈیزائننگ ڈرائنگ کروائی, اوکے, آپ نے کہا کہ پیسے آپ کو 6 مہینے کے بعد ملیں گے. اب اس نے سروسز سیل کی نا آپ کو, آپ نے بائی کی, لیکن پیمنٹ ڈفر ہو گئی فار سم فیوچر پیریڈ, تو مینس دس از اے کریڈٹ ٹرانزیکشن. میں گڈس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا. گڈس کہتے ہیں جس کو آپ بزنس میں فار بزنس آپریشنس, نہ کہ آپ اس کو آسان کر, بزنس کی بجائے بائنگ اینڈ سیلنگ کر لیں. ٹھیک ہے, فار بائنگ اینڈ سیلنگ ٹو ڈو بزنس. اب یہ ٹرمینالوجی آپ کسی بھی جگہ یوز کر لیں. جو گولڈ کا بزنس کر رہا ہے اس کے لیے گڈس کیا ہیں؟ گولڈ. جو فرنیچر کا بزنس کر رہا ہے اس کے لیے گڈس کیا ہیں؟ فرنیچر. جو الیکٹرانکس کا بزنس کر رہا ہے اس کے لیے گڈس کیا ہیں؟ الیکٹرانکس کی آئٹمس, ٹھیک ہے. جو کمپیوٹر کا بزنس کر رہا ہے, جو کیمرہ کا بزنس کر رہا ہے, جو مرغیوں کا بزنس کر رہا ہے اس کے لیے گڈس کیا ہیں؟ اوکے, ٹھیک ہے. تو گڈ سمجھ آ گیا ہمیں. تو اب گڈس بائی کر رہے ہیں, گڈ سیل کر رہے ہیں, اوکے. تو امپورٹنٹ ٹپس کیا ہے؟ کیش ٹرانزیکشن از اباؤٹ کیش انفلو اینڈ کیش آؤٹ فلو. کریڈٹ ٹرانزیکشن از اباؤٹ ڈیفرمنٹ آف کیش فلوز, ٹھیک ہے جی.